کوشش کی کہ ہم ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر سکیں تاکہ ہم ضمانت قبل از گرفتاری کرا سکیں، اور وہ ضمانت قبل از گرفتاری ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے جس سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ اس سے پہلے کئی مقدمات میں ہم نے ضمانت کرائی اور ضمانت ہماری کنفرم بھی ہوئی، اور کچھ مقدمات میں ابھی ضمانت قبل از گرفتاری پہ موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی میرے ساتھ، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ یہ انٹرم سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے ہمارے سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف جس طرح پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ان کی فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو یہ بند کی جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی بیان کی ہے۔ ان کو گرفتار کرنے کا دوسرا مقصد ان کی وہ سٹرونگ آواز جو کل انہوں نے پیش کی ہے اس کو دبانا ہے۔ دوسرا مقصد، اس وقت سینئر لیڈرشپ میں شاہ محمود قریشی صاحب وہ موسٹ سینئر پرسن ہے پی ٹی آئی میں، ہی از دی وائس چیئرمین، اور کور کمیٹی میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں تاکہ سینئر لیڈرشپ کو جیل میں ڈال کر کے پیچھے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جا سکے اور پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ ہے وہ بنیادی مقاصد۔ اور اس کے ساتھ جب وہ پریس کانفرنس ان کے حق میں نہیں کرتے جو اشخاص، ان کی گرفتاری واجب اور لازم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ میں کہتا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ کے اوپر، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر آج پہلا داغ ہے۔ انہوں نے داغ اپنے نام لیا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کر کے لیول پلینگ فیلڈ دے کر، پی ٹی آئی بھی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو موقع دے کر کہ وہ الیکشن ود ان ٹائم کرائیں اور الیکشن میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے تاکہ آپ کا قد کاٹ ایک آئینی وزیر اعظم کے طور پر آپ کا نام رہے، نہ کہ آپ ایک فاشسٹ محسن نقوی کی پیروی کر کے اپنا سرنگوں نہ کریں۔ یہ ہم نے بارہا ان کو پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی ہم وارن کرتے ہیں۔ دیکھیں، سائفر کا ایشو جو ہے، کیا ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے؟ کیا سائفر ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا سائفر کے حوالے سے جو ایک فارن اسٹیٹ نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، اس کو کیبنٹ نے، فیڈرل کیبنٹ نے آلریڈی ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھا جائے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر ڈیمارش کرنے کا، احتجاج کرنے کا حکم دیا، اور اس کی سخت ترین احتجاج کیا ہے یو ایس اے کے ایمبیسڈر سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک کمیشن بنایا جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اور پریزیڈنٹ علوی نے وہ سائفر بھیجا ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں۔ پھر آپ کو ایک یاد ہونا چاہیے یہ بات، سائفر کی صرف ایک کاپی اوریجنل ہوتی ہے، وہ منسٹری آف فارن افیئرز میں ہے، اور وہاں سے صرف نوٹس یا بریفنگ جاتی ہے جو کہ پرائم منسٹر پاکستان کو، جس کا ذمہ دار پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہوا کرتا ہے۔ یہ پرائم منسٹر نہیں انچارج ہوتا، وہ کوئی کلرک یا ریکارڈ کیپر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ وہ جاتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ ایک کاپی جاتی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ میٹر کیبنٹ میں ڈالنے کے بعد جب ان کے اوپر نو کانفیڈنس ہو گیا، تو دوسری کیبنٹ جو شہباز شریف کی زیر قیادت تھی، انہوں نے پھر اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں دوبارہ رکھا، اور دوبارہ اس کے اوپر یہ وہی الفاظ دہرائے گئے اور دوبارہ منٹس بنے، اور اس میں اسد مجید جو اس وقت کا امبیسڈر تھا اس کو بلایا گیا، اور اس نے بھی وہی کنٹینٹس ان کو کنفرم کیا، اور پھر شہباز شریف نے ہاؤس آف دی نیشنل اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ جو وہ اس کے اندر الفاظ تھے وہ بڑے
धमकी आमेज थे, और उसके ऊपर हम एक कमीशन बनाएंगे, इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमीशन, लेकिन ना कोई इंक्वायरी कमीशन बना, ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई। लेकिन FIA जो कि सबॉर्डिनेट ऑफिस है, वो कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की इस मौजू पे इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जब डिक्लासीफाई करने का हुक्म दे दें तो उसके बाद उसको कोई किसी और अथॉरिटी को अख्तियार नहीं है कि उस फैसले को चेंज करे और कहे कि नहीं ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है। और कोई ऐसी चीज़ जो कानून और कायदे के मुताबिक है, उसको आर्टिकल 248 आइन का आर्टिकल 248 प्राइम मिनिस्टर को और फेडरल मिनिस्टर्स को ये प्रोटेक्शन देता है कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारी कार्रवाई बदनीयती पे मबनी है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, ये सियासी बुनियादों पर इंतकाम लिया जा रहा है। और PTI को क्रश करने के लिए आज तमाम इदारे, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा केयर टेकर सेटअप सारे इन वन लीग हैं, और एक दूसरे के साथ मिल के जो पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरेशन की अलामत है PTI, उसको कमज़ोर करने की गरज से कभी किंग्स पार्टियां बनाई जाती हैं और कभी इस तरह के ओछे हथकंडों के जरिए FIRs काटी जाती हैं ताकि इनको पीछे हटाया जा सके। थैंक यू।